مطلب ایک ڈاؤٹ تھا تھوڑا سا، مطلب جو قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جی مطلب کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ اس کو بیئر نہ کر سکے. تو مطلب جیسے جو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں تو اس میں مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ان پر اتنا بوجھ تھا کہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا. تو یہ تھوڑا سا مطلب اگر ایسا ہوتا نا تو سوسائڈ کرنے والوں کو گناہ نہ ملتا اور یہ ایک بڑا گناہ نہ ہوتا. کسی چیز کو رانگ اسیس کرنا، یعنی ایک چیز کا آپ اسیسمنٹ کر رہے ہیں لیکن رانگ اسیسمنٹ کیا، تو کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ اسیسمنٹ بالکل صحیح ہوا اگرچہ غلط ہوا؟ آپ اس کو صحیح تو نہیں کہیں گے نا. اگر کسی شخص نے کسی بھی چیز کا رانگ اسیسمنٹ کیا ہے تو وہ غلطی اس کی ہے. تو ایک آدمی نے اپنی زندگی کا اسیسمنٹ کیا اور کہا کہ یار میری زندگی میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے اوپر تو اتنا بوجھ ڈال دیا کہ میں اس کو جھیل نہیں سکتا، لہٰذا چلو بھائی اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں. تو یہ اس کا رانگ اسیسمنٹ ہے، اور اس رانگ اسیسمنٹ کی وجہ سے اس کے اس عمل کو گناہ کہا جاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم انسان کو نہیں دیا کہ جو انسان کی بس اور اس کی وسعت سے باہر ہو. یہ نہیں کہا کہ بھائی تم میرے نزدیک مقبول اس وقت ہوگے یا میرے محبوب بندے اس وقت ہوگے جب تم پورے پہاڑ کو چاٹ کے کھا جاؤ گے. اپنی زبان سے چاٹو اور پہاڑ کو کھا جاؤ تب میں مانوں گا تم میرے محبوب بندے ہو. ایسا کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب میں اس جی. میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیے. عام طور پہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وہ سفرنگ سے ریلیٹڈ ہے یا بھوک سے ریلیٹڈ ہے یا جو ہمارے باڈی میں جو یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کو اس پہ اپلائی کرتا ہے. یہ جو ہے وہ سفرنگ سے یا کہہ لیں پاورٹی سے ان سب چیزوں سے متعلق نہیں ہے، یہ شرعی حکم سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا شرعی حکم آپ کو نہیں دیتا جس کے آپ مکلف نہیں ہوں. اور آپ کہہ رہا جو مثال کے طور پہ سمجھے کہ آپ کو اٹھنے کی طاقت نہ ہو لیکن آپ کو خدا کہے کہ نہیں تمہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھنی ہے. آپ کو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ کو لیٹ کے نماز پڑھنی ہے. اگر آپ ویل چیئر پہ ہیں تو آپ سے خدا یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ نہیں تم جو ہے وہ ٹانگوں پہ کھڑے ہوئے اس کے بعد کرو. اگر آپ کے لمس نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، تو آپ سے یعنی کہ خدا یہ تقاضا نہیں کرے گا کہ جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ یعنی کہ نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وضو کرنے میں ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اب آپ کے لمس نہیں ہے تو خدا کہے گا نہیں ہاتھ نہیں ہے لیکن اب تم ہاتھ دھو. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ ایسے حکم کا مطالبہ شرعی حکم کا مطالبہ نہیں کرتا جس پہ آپ قدرت نہیں رکھ سکتے ہو. اور شرعی حکم ایک یہی شرعی حکم ہے کہ جب آپ کو پین پہنچے، سفرنگ ہو، جب آپ پاورٹی میں ہو، جب آپ بہت کرائسس میں جا رہے ہوں اور وہ کرائسس ایسا ہو جو آپ کو اندر سے ہلا دے، تو شرعی حکم ہے کہ آپ صبر کریں. صحیح. بائی دا وے اس موضوع کے اوپر حماد صاحب پچھلے ہی ہفتے ایک صاحب نے سوال کیا تھا، تو وہ پچھلے ہفتے کی سٹریم میں ہے یہ، اور الگ سے ویڈیو شاید آنے والی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس سے مزید مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. ویسے بات کلیئر ہو گئی ہے.